حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جمعہ کے اجتماع میں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے یہ دعا مانگی، اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے ہمارے پیارے اللہ پاک ہماری ایسی اصلاح فرما جیسی تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی۔ جمعے کے بعد بنو ہاشم کا ایک نوجوان مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین آپ نے دعا مانگی تھی، الہی تو نے جیسی خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی ہماری بھی ایسی اصلاح فرما۔ حضور یہ تو بتائیے خلفائے راشدین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آئے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرماتے خلفائے راشدین سے میری مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولا علی نے مزید فرمایا یہ دونوں شخصیات ہدایت کے امام ہیں، دونوں ہی شیخ الاسلام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی سے ہدایت ملتی ہے، جو ان دونوں کی پیروی کرے وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہے، جو ان دونوں کو اپنا امام بنا لے وہ ہدایت پر رہتا ہے، اور جو ابو بکر و عمر کا دامن مضبوط تھام لے وہ اللہ پاک کا گروہ ہے، اور اللہ پاک کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ حالانکہ یقیناً ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ راشد بنے، حضرت مولا علی شیر خدا بھی سبحان اللہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، اور آپ خود بھی خلفائے راشدین میں شامل ہیں، مگر غالباً یہ وہ دور ہوگا جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق جلوہ فرما نہیں ہوں گے، انتقال فرمایا ہوگا، اور آپ نے ان کی یاد میں اتنے شاندار جملے کہے اور خود کس قدر عاجزی فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا نامہ اعمال عطا فرما یا ایسی اصلاح فرما دے۔ مولا علی شیر خدا ایک اور جگہ فرماتے ہیں ایسا اعمال نامہ جو میں روز قیامت اللہ پاک کے حضور لے کر حاضر ہونا چاہتا ہوں، ایسا اعمال نامہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یعنی کیا خوبصورت ان کا آپس میں انٹریکشن تھا، کیا پیار تھا اہل بیت اطہار اور سبحان اللہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا شان ہے۔ یقیناً مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ خود بھی بہت بلند مرتبہ ہیں، آپ کی پاکیزہ سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق و عادات عبادات میں کوئی کمی نہیں، آپ انتہائی باکمال ہیں، مگر سبحان اللہ آپ کہتے ہیں میں ایسا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہوں جیسا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب سوچئے فاروق اعظم کا مقام کیسا ہوگا، ان کی سیرت اور ان کا کردار کیسا ہوگا۔ یہ ذہن میں رہے کہ اعمال نامے میں انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ان کا ہر عمل ہی کیسا باکمال ہے، جس کے بارے میں مولا علی شیر خدا کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، بہار باغ ایمان حضرت فاروق اعظم ہیں، چراغ بزم عرفان حضرت فاروق اعظم ہیں، نمایاں آپ کی ہر ایک ادا سے شان فاروقی، خدا کی تیغ براں حضرت فاروق اعظم ہیں۔